عالمی منظرنامے پر پاکستان سے متعلق خبریں مثبت، جبکہ اندرونی محاذ پر حکومت اپنی ساکھ منوانے میں ابھی تک ناکام دکھ رہی ہے۔ گزشتہ 20 ماہ کے دوران حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرات سے باہر تو نکالا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے ابھی تک معیشت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہے۔ اسٹرکچرل ریفارمز کا دعویٰ کرنے والی حکومت بجلی کے گردشی قرض کو ختم کرنے کے لیے پالیسی ریفارمز کی بجائے بینکوں سے قرض لے کر بوجھ عوام پر ڈال چکی ہے، جبکہ گیس کے گردشی قرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ پروگرام میں پہلے وفاقی حکومت کی گزشتہ 20 ماہ کی کارکردگی کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حکومتی قرضوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی سربراہی میں بننے والی موجودہ اتحادی حکومت پاکستان کی تاریخ میں ملکی قرضوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ حکومت نے گزشتہ 20 ماہ کے دوران یعنی کہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے درمیان 12,169 ارب روپے کا قرض حاصل کیا ہے۔ رواں سال ستمبر میں معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے بڑھتے ہوئے قرضوں پر رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہر شہری 3,18,252 روپے کا مقروض ہے، حالانکہ 10 سال قبل پاکستان کا ہر شہری 90,047 روپے کا مقروض تھا، یعنی کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہر پاکستانی پر قرضہ 2 گنا سے زائد بڑھ چکا ہے۔ حالانکہ فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کے تحت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح 60% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر خطے کے دیگر ممالک سے پاکستان کا موازنہ کر لیا جائے تو بھارت کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اس وقت 57.1% ہے، تھائی لینڈ کا 61.1%، انڈونیشیا کا 40.2%، جبکہ بنگلہ دیش کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 36.4% ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق پاکستان ایک قرض کے جال میں پھنس چکا ہے اور اسی وجہ سے بلند شرح سود کے باعث قرضوں پر سود کی ادائیگی معیشت کے 7.7% تک پہنچ گئی ہے۔ تھنک ٹینک رپورٹ کے مطابق 2020 سے روپے کی قدر میں 71% کمی کے باعث پاکستان کی بیرونی قرضے مقامی کرنسی میں 88% بڑھ گئے ہیں۔ تھنک ٹینک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلے سے بوجھ تلے دبے عوام پر مزید ٹیکس لگانا کوئی حل نہیں ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور شرح سود کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ نان فائلرز کی ٹرم ختم کرنے اور دیگر اقدامات لینے کے باوجود ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ تو ہوا ہے۔ پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے، مگر مالی سال 2025 میں صرف 59 لاکھ لوگوں نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے اور ان 59 لاکھ افراد میں سے بھی 39% یعنی کہ 22 لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے زیرو انکم اپنے گوشواروں میں شو کی ہے۔ ملکی ٹیکس نظام پر لوگوں کے عدم اعتماد کا یہ واضح ثبوت ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں بڑے خلا کی وجہ بھی یہی ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح صرف 10.6% ہے۔ اس کے برعکس سری لنکا اور بھارت جیسے ممالک میں یہی شرح 15 سے 18% کے درمیان ہے۔ صرف ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی کم سطح ملکی قرضوں میں ہوش ربا اضافے کے ساتھ ساتھ حکومت کو بجلی اور گیس کے گردشی قرض جیسے بڑے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ناظرین، 20 ماہ کی موجودہ حکومت ابھی تک مہنگائی کو اعداد و شمار کی حد تک کم کرنے میں کامیاب تو ہوئی ہے، لیکن عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت $56 فی بیرل کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے اور اس بڑی کمی کو عوام پر ٹرانسفر کرنے کی بجائے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے مارجنز میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا بھی بہت اہم ہے کہ 30 میں 2022 کو کروڈ آئل کی عالمی مارکیٹ کی قیمت $116 تھی اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 180 روپے ہوا کرتی تھی، اور آج جبکہ عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل $56 فی بیرل فروخت ہو رہا ہے تو پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت $263.45 ہے۔ ملک میں عام پاکستانیوں پر بالواسطہ ٹیکس براہ راست ٹیکسز سے زیادہ ہے۔ کل ٹیکس آمدن کا تقریباً 57% بالواسطہ ٹیکسز سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حکومت نے اب این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے میں بڑی تبدیلی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ دیر آئے درست آئے، اس پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت نے 8 ورکنگ گروپس تشکیل دیے ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ فنڈز کی تقسیم کا فارمولہ تبدیل کیا جائے، اسی کے لیے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے، مگر ابھی تک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف این ایف سی شیئر میں کمی پر رضامندی ظاہر نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے تحت این ایف سی میں صوبوں کا حصہ زیادہ تو کیا جا سکتا ہے مگر کم نہیں، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کی مذمت بھی کی جائے گی، جبکہ تحریک انصاف کا یہ شکوہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو این ایف سی کا پورا شیئر دیا ہی نہیں جاتا۔ خیبر پختونخوا کو این ایف سی سے ملنے والی رقم سے متعلق انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک تقابلی جائزہ شائع کیا ہے۔
सहाफ़ी इज़ारुल्लाह ने तहरीक इंसाफ की वफाक और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में हुकूमत के दौरान NFC की मद में फंड्स मिलने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार के साथ कंपैरिजन मुआजना किया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2019-20 में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे को कबायली अजला को एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की मद में 97.5 अरब रुपए दिए गए, जबकि 2020-21 में बढ़ाकर 119 अरब से ज्यादा रकम दी गई। 2021-22 में खैबर पख्तूनख्वा को 109.9 अरब रुपए मिले थे, जबकि निगरान दौरे हुकूमत के दौरान 2022-23 में 98.4 अरब वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए। मगर फिर फरवरी 2024 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग की इत्तेहादी हुकूमत तश्कील पाई, तो खैबर पख्तूनख्वा को 2024-25 में 77 अरब रुपए मिले, जो कि गुज़िश्ता साल से कम थे। अब अगर NFC की मद में खैबर पख्तूनख्वा सूबे को मिलने वाली रकम की बात कर ली जाए तो 2020-21 में सूबे को 373 अरब रुपए, 2021-22 में 499 अरब और 2022-23 में 586 अरब रुपए मिले। इसके बाद निगरान दौरे हुकूमत यानी कि 2023-24 में खैबर पख्तूनख्वा को 765 अरब रुपए मिलने थे, लेकिन 713 अरब रुपए दिए गए, जबकि 2024-25 में खैबर पख्तूनख्वा को 903 अरब रुपए मिलने की तवक्को थी। बिजली के खालिस मुनाफे के दादो शुमार और वफाक की जानिब से दी गई रकम की जांच पड़ताल से ये वाज़े होता है कि तहरीक इंसाफ की सूबे और वफाक में हुकूमतों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को बिजली के खालिस मुनाफे की मद में पूरी रकम नहीं मिली। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक 2019-20 में वफाक ने बिजली के खालिस मुनाफे की मद में तकरीबन 56 अरब रुपए दिए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 16 अरब रुपए की अदायगी की। इसी तरह 2020-21 में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 58 अरब रुपए की बजाय 47 अरब रुपए दिए। 2021-22 में 74 अरब रुपए की बजाय फकत 21 अरब रुपए दिए गए। निगरान हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाली रकम कम हुई और 2022-23 में तकरीबन 62 अरब रुपए की अदायगी की बजाय सिर्फ तकरीबन 5 अरब रुपए दिए गए। सन 2023-24 में 85 अरब की बजाय सिर्फ 8.5 अरब रुपए दिए गए। और अब अगर वॉर ऑन टेरर की मद में डिविजिबल पूल को देख लिया जाए तो डिविजिबल पूल के 1% हिस्से में से 2020 में खैबर पख्तूनख्वा को 45 अरब रुपए, 2021-22 में 60 अरब, 2022-23 में 70 अरब और 2023-24 में 86 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अदा किए। ये तो थी वो मालूमात कि जो खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड की मद में मिलने वाली रकम से मुतल्लिक थी। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी हुकूमत इखराजात को टैक्स महसूलात, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज, तरसीलात ज़र और मुल्की बरामदात से पूरा कर रही है। एंड माइंड यू, एट द हाईएस्ट लेवल दीज एक्सपेंडिचर्स नीड टू बी कट डाउन, ये फैसला किया गया है। इन इखराजात में कटौती क्यों नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर्स क्यों स्वेल कर रहे हैं, दिस इज बीइंग टेकन वेरी सीरियसली एट द हाईएस्ट लेवल। मगर आने वाले दिनों में यकीनन वफाक को मुश्किलात का सामना होगा इफ ऑल इज as it is and it continues as is। मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन मुईशतदान और प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आतिफ मियां ने मुल्की मुईशत से मुतालिक अपनी वेबसाइट पर लिखे आर्टिकल में यह कहा है कि पाकिस्तान को एक नई इक्तसादी हिकमत अमली अपनानी होगी, जिससे मुसलसल आमदनी में इजाफे के लिए 5 for 50 फ्रेमवर्क के तहत इकदाम किए जाएं। आतिफ मियां ने यह लिखा है कि मुजवजा 5 for 50 फ्रेमवर्क विजन के तहत पाकिस्तान को आइंदा 50 साल के लिए सालाना फीकस आमदनी में 5% इजाफे का हदम मुकर्रर करना होगा, ताकि औसत पाकिस्तानी दुनिया के और शहरी के बराबर कमाने के काबिल हो जाए। उन्होंने जनूबी कोरिया और चीन की मिसालें देते हुए बताया है कि ये ममालिक कभी पाकिस्तान के बराबर आमदनी के हामिल थे, लेकिन उन्होंने मजबूत इदारे और पॉलिसियां कायम करके मुसलसल बुलंद शरह नमू हासिल की और तरक्की का रुझान 1980 की दिहाई में नाकाफी 3.1% का शरह से कम होकर हालिया सालों में तकरीबन रुकावट का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जमूत के निजाम में फंस गया है, जिसकी वजह पॉलिसी की गलतियां भी हैं। आतिफ मियां ने नतीजा अखज़ करते हुए ये कहा है कि सबसे बढ़कर कामयाब निजाम की तब्दीली के लिए हौसले की जरूरत है। वो हौसला जो पसमानदा मुफादात से अलग होने और मुख्तलिफ अंदाज में सोचने और अमल करने का हो।